الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین رب الشہداء والصدیقین. الصلاة والسلام علی العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب صلوات. دعا ہے کہ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام بانیان کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں عبادت قرار فرمائے. جن مرحومین و مرحومات بالخصوص مرحوم و مغفور نصیر علی انصاری اور اس خاندان کے دیگر مرحومین و مرحومات شہدائے ملت جعفریہ اور اس بارگاہ کے جو بانیان معاونین دنیا سے رخصت فرما گئے، آپ سب کے مرحومین و مرحومات خداوند کریم سب کے درجات بلند فرمائے. سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے. بیمار کربلا کی بیماری کا تصدق خداوند منان جمیع مومنین مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بالخصوص امتیاز حسین صدیقی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار تیری بارگاہ میں عاجزانہ اول و آخر خلوص کے ساتھ یہی دعا ہے. ہمارے آقا و مولا ولی دو جہاں امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جل ظہور فرما. بوقت ظہور امام کے صف اول کے سپاہیوں میں سے قرار فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. توجہ ہے کہ بات کو شروع کیا جائے. اللہ کے رسول کا فرمان ذیشان آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے اور آپ اکثر مجالس کا عنوان اسی ضمن میں گفتگو اور ساری تقاریر سنا کرتے ہیں کہ اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ. جسے اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے وہ ضرور بولے. اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ. یا رسول اللہ آپ نے تو حکم دے دیا کہ اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ. ہم جو اپنی مجالس کو زینت بخشیں ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ آج دنیا فائدہ دیکھتی ہے نا. کسی کو سلام کرنا ہے جھک کے کرنا ہے، ایک ہاتھ سے کرنا ہے، دو ہاتھ سے کرنا ہے، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. جس کو جتنا زیادہ فائدہ کہیں نظر آتا ہے اس کو ویسا ہی سلام کیا جاتا ہے.
یا رسول اللہ، علی کا ذکر زینت مجالس ہم ضرور بنانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اس کا فائدہ بتائیے۔ تو زبان رسالت سے جواب یہی آئے گا، اور سوال کرنے والوں کے علی کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی زبان موجز بیان سے یہی ارشاد فرمایا، علی کا ذکر جو کرے گا جیسے ہی ملک الموت اس کی روح قبض کرے گا، اللہ اس کی زبان پہ اپنا کلمہ جاری فرما دے گا۔ فرمایا جو علی کا ذکر کرے گا اس کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا، علی وہ نام ہے جس کو نام معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایک نام ہے، کام دو کرتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اگر مومن سنتا ہے اس کا دل آپ کی طرح سے باغ باغ ہو جاتا ہے، اور یہی ذکر اگر منافق سنتا ہے وہ اپنے اندر جلتا بھی رہتا ہے، اپنے اندر گڑتا بھی رہتا ہے۔ جبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی کا ذکر وہ ہستی ہے، علی کا ذکر وہ معجزہ ہے، علی کا ذکر وہ کلام ہے کہ اگر کوئی اس زمین پہ کرتا ہے پروردگار اس کے بدن سے وہ خوشبو پیدا کرتا ہے جو آسمان کے ملائکہ کے مشام میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ مشام کیا ہے؟ مشام کیا ہوتا ہے؟ مشام یہ ہوتا ہے جو آپ کے ناک کے اندر اللہ نے سونگھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کو مشام بولتے ہیں۔ آپ کی زبان کے اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے اللہ نے اسے نطق قرار دیا ہے۔ ایک گونگا بھی تو یہ زبان کا لوتھڑا رکھتا ہے، لیکن چونکہ نطق کی صلاحیت نہیں، وہ بول نہیں سکتا۔ اگر کسی کی قوت مشامہ خراب ہو جائے تو اس کو سنگھائی نہیں دے گا۔ آنکھیں تو اندھے کے پاس بھی ہوتی ہیں لیکن قوت بینائی نہیں ہوتی، کان تو بہرے کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس قوت سماعت نہیں ہوتی۔ اب آؤ ذرا دیکھو، آپ بھی مختلف قسم کے عطر لگاتے ہیں، کوئی سینٹ لگاتا ہے، کوئی کیا لگاتا ہے، اور جب آپ لگاتے ہیں تو اپنے آپ کو معطر کر کے کہیں جاتے ہیں۔ مومن کی علامت ہے، مومن کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی اور اس کے وجود سے بھی کبھی بدبو نہیں آتی، اس لیے کہ مومن مسواک یا برش کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا جسم ہمیشہ معطر رہتا ہے۔ جب جسم معطر رہے گا تو کیا روح بھی معطر رہنی چاہیے یا نہیں؟ آپ اور میں کسی اچھے سے پرفیوم کے ذریعہ سے اپنے جسم کو معطر کر سکتے ہیں، اپنے لباس کو معطر کر سکتے ہیں، لیکن روح کو معطر کرنے والا سینٹ ابھی تو کوئی ایجاد نہیں ہوا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری اور میری روح کو معطر کرنے والا سینٹ کوئی اور نہیں ہے، اس سینٹ کا نام علی کا ذکر ہے۔ یا علی، علی کا ذکر کرو گے اللہ خوشبو پیدا فرمائے گا۔ آپ کی اور میری خوشبو کی حد 10 میٹر ہوگی، 20 میٹر ہوگی، کوئی گزر جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، قوت مشامہ کے اندر محسوس ہوگی۔ جو علی کا ذکر کرتا ہے یا سنتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، فرما وہ رہا ہے جس کے نطق کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج کل کا جاہل یہ کہہ رہا ہے کہ نبی امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن میں غلطیاں تھیں، تجھے کیا معلوم، تو نطفے کی پیداوار ہے، جب مر جائے گا تجھے ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ قرآن جس کی طہارت کی گواہیاں دے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔
قرآن جس کے کلام کی قسمیں کھائے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ وہی صاحب لطف کے الہی فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا مصطفیٰ اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک کہ اس کی وحی کا اشارہ نہ ہو جائے۔ اللہم صل علی محمد صدیقی صاحب آکھے باواز بلند تے یہ تو بڑی آہستہ ہے، اگر ممکن ہوئے تو مل کے باواز بلند صلوات۔ میں تقریباً ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں یہ حدیث حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سنواؤں۔ کتاب کا نام فضائل صلوات آغا فاطمی نیا نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ 8ویں تاجدار ولایت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا مولا کی ذات پہ مل کے باواز بلند صلوات۔ امام فرماتے ہیں ارفعوا بالصلاة علیہ فإنہا تذہب بالنفاق۔ اے آل محمد کے پروانوں، جب بھی ہم پہ درود پڑھنا، اونچا پڑھنا، حالانکہ آہستہ تو صلوات ہو جاتی ہے، آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنی زبان کو معطر رکھیں۔ کسی نے امام حضرت محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا مولا آپ کے چاہنے والوں کی علامات کتنی ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا بہت زیادہ علامات ہیں، لیکن 2 علامتیں میں گنوا دیتا ہوں۔ 2 علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے ہمارے چاہنے والے کو جاننا ہو، پہچاننا ہو، دیکھنا ہو، پرکھنا ہو۔ دیکھنا اگر ایک دن میں کم سے کم 100 آیات قرآن کی تلاوت کرے، سمجھ جانا میں محمد باقر کا شیعہ ہے۔ اور اگر ہم اللہم صل علی محمد، اور مجھے ایک بار پھر موقع مل رہا ہے یہ جملہ کہنے کا، آغا تقی بہجت سے کسی نے پوچھا تھا، بہت ساری جگہوں پہ میں نے نقل کیا، یہاں پھر کر دیتا ہوں کہ امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگے 5 سورے قرآن میں ایسے ہیں، ویسے تو پورا قرآن امام زمانہ کو پسند ہے اور قرآن کو امام زمانہ پسند ہے، پورا قرآن سامت امام زمانہ ہے، اور پورا قرآن یقیناً امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتا ہے، لیکن 5 سورے ایسے ہیں اگر تو اس کی تلاوت 40 روز تک کرتا رہے مسلسل تو فرمایا بعید نہیں کہ تجھے اپنے زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو آغا بہجت نے فرمایا نماز فجر جب پڑھ چکے تو سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرنا، نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد سورہ مبارکہ نبا جو 30ویں پارہ کا پہلا سورہ ہے، نماز عصر کے بعد سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت، اور نماز مغرب کے بعد سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت، اور نماز عشاء کے بعد سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت۔ آغا بہجت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان 5 سوروں کو 40 دن تک مسلسل پڑھتا رہے، بعید نہیں کہ اسے زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا قوت مشامہ کیا ہے، کہاں تک جاتی ہے، کہاں تک انسان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اور صلوات پہلی صفت تھی 100 آیات کی تلاوت، میرے مولا امام محمد باقر نے فرمایا۔ دوسری علامت فرمایا، دوسری علامت یہ ہے ہمارے شیعہ کی، پیروکار کی، چاہنے والے کی، فرمایا وہ ایک دن میں کم سے کم 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ کتنا جی؟ 100 مرتبہ۔ آپ ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد۔ اور جو میں
حدیث پڑھ چکا ہوں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ارفعوا بالصلاۃ علیہ فإنها تذهب بالنفاق، آپ آہستہ صلوات پڑھیں، وہ بھی درود ہے، وہ بھی صلوات ہے، ملائکہ اس کا بھی اجر لکھتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی اونچی آواز میں درود پڑھے گا، ارفعوا بالصلاۃ علیہ، بڑی آسان سلیس عربی ہے، اونچی آواز میں کوئی صلوات پڑھے گا، فإنها تذهب بالنفاق، اللہ اس کے دل سے نفاق کو دور فرما دے گا۔ اور نفاق کو دو ہی چیزیں دور کرتی ہیں، ایک محمد و آل محمد پہ صلوات، اور دوسرا علی کا ذکر۔ اللہم صل علی محمد۔ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ۔ جب کوئی بندہ اس فرش پہ بیٹھ کے مجلس عزا میں بیٹھ کے علی کا ذکر کرتا ہے، اس کے بدن سے جو خوشبو پھوٹتی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے؟ آسمان تک، اور آسمان کی بیٹھی ہوئی نوری مخلوق اللہ سے مخاطب ہوتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے، اے پروردگارہ ہمارے مشام تک یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، کس چیز سے آ رہی ہے، اس کا معدن اور مرکز کیا ہے؟ تو جواب رب العزت یہی ہوتا ہے، اور میری نوری مخلوق یہ خوشبو ایک عام فرش عزا پہ بیٹھنے والے مومن کے بدن سے آ رہی ہے۔ وہ ملائکہ حیران ہوتے ہیں، اے پروردگارہ ہر مومن مختلف نیک کام کرتا ہے، اس کے بدن سے اس وقت اس روح کو ہم محسوس نہیں کرتے، یہ آج اس نے کون سا ایسا بہترین کام کیا ہے کہ اس کے بدن سے اتنی خوبصورت اتنی بہترین خوشبو پھوٹی ہے کہ اس نے آسمان تک کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیا۔ تو جواب واجب العزت ذات نے یہی عطا فرمایا، اور میرے ملائکہ اس نے فرش عزا پہ بیٹھ کر علی کا ذکر سنا ہے۔ علی کا ذکر کیا ہے یا سنا ہے؟ بس میں دو تین باتیں عرض کر کے آپ کی اس عبادت کو مکمل کروں۔ زحمت نہیں کہوں گا کہ علی کے ذکر میں بیٹھنا زحمت نہیں، عبادت ہے۔ ایک مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مجھے علامہ طالب جوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ وہ اکثر اپنی مجالس میں کہا کرتے تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک مجلس میں کہنے لگے کہ آپ اگر اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو پانی کا گلاس پلائیں گے تو اس کا نعم البدل کے طور پہ ملائکہ آپ کے مرحوم یا مرحومہ کو وہاں کا جو پانی ہوگا سفر برزخ کا، عالم برزخ کا، وہ پلائیں گے۔ آپ نے کسی اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو ایک دانہ کھجور کا کھلا دیا تو اس کو نعم البدل کے طور پہ وہاں دیا جائے گا۔ کسی آپ نے مستحق تک لباس پہنچایا تو اس کو اس کا نعم البدل دیا جائے گا، یعنی وہ نہیں پہنچے گا، آپ کا پانی، آپ کا لباس، آپ کا کھانا وہ یہیں رہ جائے گا، اس کو نعم البدل یعنی بہترین، چونکہ یہ مادی ہے، یہ لباس وہاں جا نہیں سکتا، یہ پانی بھی یہاں کا مادی ہے، یہ وہاں قبر میں پہنچ نہیں سکتا۔ آپ نے ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اگر کسی نے 10 دیگیں پکائی ہیں تو کیا 10 دیگیں اس چھوٹی سی قبر میں جا سکتی ہیں؟ مادی ہے نا، مادی چیز نہیں جائے گی، اس کا نعم البدل جائے گا، اس کا بہترین صلہ جائے گا، اس کی بہترین جزا جائے گی۔ تو آج سب کہنے لگے کہ ہر چیز کا نعم البدل جائے گا، آپ نے جو کام کیا اس کا نعم البدل، لیکن آپ نے اگر اپنے مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے مجلس عزا کروائی، توجہ ہے، تو کیا فرشتے اس کا نعم البدل لے جائیں گے؟ نہیں، فرشتوں کی جرت نہیں کہ اس کا نعم البدل لا سکے۔ فرشتے انہی جملوں کو جو علی کے فضائل میں، علی کی محبت میں، آل محمد کے عشق میں جو کہے گئے ہوں گے،
جو سنے گئے ہوں گے، جو منعقد کیے گئے ہوں گے، ان فرشتوں کو بڑے بہترین غلاف کے اندر لپیٹ کے اس مرحوم یا مرحومہ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ساتھ میں ایک جملہ جس کو آپ اردو یا انگلش میں نوٹ کہتے ہیں، جس کو ہم عربی میں حاشیہ بولتے ہیں، نوٹ لکھ کے کہیں گے. نوٹ یہ پیسوں والا نوٹ نہیں، نوٹ لکھنے والا نوٹ، حاشیہ جس کو بولتے ہیں. ساتھ میں وہ نوٹ لکھیں گے، کہیں گے اے مرحوم نصیر علی انصاری، تیرے ایصال ثواب کے لیے تیرے چاہنے والوں نے، رشتہ داروں نے مجلس کا انعقاد کیا تھا، وہاں پڑھنے والے نے کچھ جملے علی کی محبت میں کہے تھے، اور سننے والوں نے دل کے اندر راحت محسوس کی تھی، یہاں کچھ تنگی محسوس نہیں کی تھی. اب یہ تو جان اور اس جملے کا ثواب جانے اور اللہ جانے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کا نعم البدل تھا، ہم نے دے دیا تجھے، کھانے کا نعم البدل تھا، ہم نے تجھے دے دیا، لیکن جو ذکر ہوا ہے یہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ہم بھی اس ذکر سے خیرات پاتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. فرمایا اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ. علی کا ذکر ہے کیا؟ فرمایا علی کے خصائص بیان کرو، علی کے فضائل بیان کرو، علی کے مناقب بیان کرو. علی کے مناقب کتنے ہیں؟ کیا کوئی مجتہد بھی علی کے فضائل کا احاطہ کر سکتا ہے؟ نہیں. کوئی اگر مجتہد جامع الشرائط بھی ہو تو وہ علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کوئی شخص ناراض ہو جائے کہ یہ جملہ کیوں کہہ دیا. نہیں بھائی، ناراض ہونے والا یہ جملہ نہیں. اللہ کے رسول کا فرمان یہ کتب فریقین یعنی سنی شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر تمام ملائکہ، جن اور انس یہ لکھنے والے بن جائیں. اب لکھنے لکھانے کا دور کم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، لوگ جھوٹی خبر زیادہ لکھتے ہیں. جو کچھ کہیں سے سنا وہ واٹس ایپ پہ لکھا اور آگے فارورڈ کر دیا. اس زمانے میں مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. آغا خامنائی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہر جوان کی اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ استعمال نہ کرے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ امام زمانہ کا سپاہی ہے اور اس کی ڈیوٹی اس سوشل میڈیا کے محاذ پہ ہے. اب جو تیر یا تلوار تیرے ترکش میں ہے اس کو آگے چلا دینا تیری ذمہ داری نہیں. فوجی کا کام یہ نہیں کہ وہ بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ سامنے جو آئے اسے مار دے. اسے پاگل تو کہا جا سکتا ہے، اسے فوجی نہیں کہا جا سکتا. ہاں وہ سپاہی، امام زمانہ کا سپاہی تب کہلا سکتا ہے جب وہ تقاضے سمجھے گا کہ میری شرعی ذمہ داری کیا ہے. ہر پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے انسان کو یا سوچنا چاہیے یا پوچھ لینا چاہیے کہ یہ بات سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے. ہزاروں پوسٹیں آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ پہ مبنی، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلان ہو گیا اور ایسا ہو گیا. نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. فرمایا لکھنے والے ہو کون کون؟ ملائکہ، جن اور انس. آپ کی اور میری زندگی 60 سال، 70 سال، 80، 90، 100 سال تک کوئی جاتا ہے، اور چین اور جاپان میں زیادہ عمریں ہوتی ہیں. وہاں عام طور پہ ایک آدھا بندہ ہوتا ہے جو 120، 22، 25 سال کا ہو کے مرتا ہے. اس سے اوپر عمر آج کل نہیں ہے. فرمایا کہ انسان لکھنے والے ہوں. کتنے انسان ہیں؟ 8 ارب. جن کتنے ہیں؟ کسی کو نہیں پتہ. انسانوں کی مردم شماری تو ہوتی ہے، کیا جنوں کی بھی مردم شماری ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی وہاں بھی کوئی ایسا مردم شماریات کا کوئی محکمہ ہو، لیکن وہ ہو سکتا ہے ہو تو معلوم نہیں. لیکن باہر کیف اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کتنے جن خلق کیے.
ملائکہ کتنے ہیں نہیں معلوم، ہاں اتنا میں بتاتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا اگر کوئی وضو کرنے لگے نا، وضو آپ میں سے ہر بندہ وضو کرتا ہے، کبھی نماز کے لیے، کبھی اپنے کاروبار پہ جانے کے لیے، کبھی آفس جانے کے لیے، آپ کہیں گے ہیں یہ کاروبار یا آفس جانے کے لیے وضو تو شرط نہیں، فرمایا اگر اپنا رزق وسیع کرنا چاہتے ہو، ہاتھ منہ تو دھو کے جاتے ہو، اگر نیت کر لو کہ میں نے اپنے مولا کا حکم بجا لاتے ہوئے آفس جانے سے پہلے یا کاروبار دکان کھولنے سے پہلے وضو کر کے جاؤ گے، جب تک وضو میں رہو گے ثواب بھی ملتا رہے گا، جب تک آفس میں کرسی پہ بیٹھو گے، اپنے کاروبار کی اس سیٹ پہ بیٹھو گے، اللہ اپنے ملائکہ کو بھیجے گا، یہ میرا بندہ میری خاطر میرا حکم بجا لاتے ہوئے باوضو ہو کے آیا ہے، اے آسمان کے ملائکہ رزق چلے جاؤ، جب تک یہ اپنی کرسی پہ بیٹھا رہے ثواب بھی لکھتے جاؤ، گناہ بھی مٹاتے جاؤ، اس کے رزق میں اضافہ اور برکت بھی ڈالتے چلے جاؤ۔ کتنے ملائکہ ہیں؟ فرمایا جب وضو کرو نا، فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے، لوگ تو علی کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تیری اور میری فہم کا پرندہ پرواز کر کر کے مر جائے گا، تھک نہیں جائے گا، مر جائے گا، علی کے فضائل کے ایک قطرے تک نہیں پہنچ سکتا۔ آؤ علی کے شیعہ کا کتنا بڑا مقام ہے، عام گنہگار شیعہ بھی علی کی ولایت کو دل میں رکھ کے اگر وضو کرے، وضو کرتے ہوئے سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، امام صادق نے فرمایا جتنے قطرے اس وضو کے پانی کے زمین پہ گرتے جائیں گے، اللہ ہر قطرے سے فرشتہ خط کرتا جائے گا۔ اتنی بڑی منزلت ہے علی کے ماننے والے کی، عام شیعہ کی، عام مومن کی۔ فرمایا کہ اگر ملائکہ اور وہ فرشتے خلق ہو کے کریں گے کیا؟ بیٹھے رہیں گے، بیٹھے بھی رہیں تو بھی ہمیں فائدہ ہے، لیکن فرمایا نہیں، وہ جو سورہ مبارکہ انا انزلنا ہر بندے کو آتی ہے نا، وضو کرتے ہوئے انا انزلنا پڑھے تو ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوگا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ فرشتہ استغفار کرے گا، بارگاہ رب العزت میں دعا کرے گا، پروردگارا جس کے وضو کے وسیلہ سے مجھے خلق کیا ہے اس کے گناہ بخش دے، اس کے گناہ بخش دے۔ جن انسان ملائکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی والے ملائکہ، اور آپ کہیں گے کہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں سالوں کا کیوں کہہ دیا؟ حضرت جبرائیل ان کی زندگی کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ اے جبرائیل میں 60 سال کا ہوں، تو بتا تو کتنے سال کا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی عمر کے بارے میں نہیں جانتا، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں ایک ستارہ ہے جو طلوع ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد، اور وہ ستارہ میں نے 70,000 بار طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ فرمایا جن انس ملک لکھنے والے ہو اور سیاہی کتنی ہو، تمام سمندر، ساتوں سمندر دریا یہ سیاہی بن جائیں، دنیا کے تمام اشجار قلمیں بن جائیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ملائکہ انسانوں جنوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، اشجار لکھ لکھ کے گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، علی حیدر کرار کے فضائل کا احاطہ نہ ہو سکے گا۔ قبلہ علامہ صاحب تشریف لے آئے، اجازت ہے کہ بس میں ایک آخری جملہ کہہ کے ممبر قبلہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ مجالس در حقیقت آپ کی اور میری بخشش کا وسیلہ ہے، یہ مجالس ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کا وسیلہ ہے، اور اگر ان کا عنوان علی کی
فضائل و مناقب ہوں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑا عنوان نہیں ہو سکتا۔ بس ایک جملہ مصائب آل محمد کا تاکہ مکمل ہو جائے مجلس، اور قبلہ علامہ صاحب تشریف لے آئے۔ جب تک کہ ہماری آنکھوں سے چند آنسو نہ بہے، دل کو قرار نہیں آتا، اور اگر ہم رو رو کے مر بھی جائیں تب بھی شاید حق ادا نہ ہو پائے گا۔ اس گھرانے پہ مصائب ڈھائے گئے جو منزلتوں کا مالک تھا، جو فضیلتوں کا حامل تھا، جن کے مناقب لسان رسالت پر جاری ہوئے، قرآن جن کی صداقت کی گواہیاں دیتا ہے، ان مخدرات عصمت کو کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں۔ کسی نے سید الساجدین مولا سے پوچھا تھا، اے مولا آپ بڑا روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، کون سے مصائب آپ کو زیادہ گریہ کرواتے ہیں؟ آیا علی اکبر کے سینے کی سنا، عباس کے بازو، علی اصغر کے گلے پہ تیر چلنا، یا آپ کے بابا کے لاشے کا پائمال ہونا؟ میرے مولا نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے سوال کرنے والا، تو نے برحق سوال کیا ہے، ہاں یہ بڑے مصائب ہیں۔ علی اکبر کے سینے میں نیزے کا ٹوٹنا یہ کم کوئی مصیبت نہیں ہے، ان سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ عباس کے بازو کا کٹ جانا، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ شش ماہ علی اصغر کے ننھے گلے پر تیر چل جانا، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی مصیبت ہے نا، میری پھپھیوں کا بن چادر کے، کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے دربار، شرابی اپنے تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بید کی چھڑی تھی، وہ کبھی چھڑی کو حسین بابا کے لبوں پہ مارتا تھا، کبھی شراب پیتا تھا، اور پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ مجھے وہ مصائب رلاتے ہیں، اپنی پھوپھی کا نام شرابی کی زبان سے سننا سجاد کو زیادہ رلاتا ہے۔ میرے مولا سے منظر پوچھا نا، میرے مولا نے 3 بار فرمایا، الشام الشام الشام، آئے وہ بازار شام ہے جس نے سجاد کو خون رونے پہ مجبور کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسایعلمون۔